بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شاہ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ٹی وی۔ دوستو، تنبیہ الغافلین میں ایک حدیث لکھی ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، فرشتوں کی محبوب چیز ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اس سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، یہ ایمان کی جڑ ہے، بدن کی راحت ہے، دشمن کے لیے ہتھیار ہے، نمازی کے لیے سفارشی ہے، قبر میں چراغ ہے اور اس کی وحشت میں دل بہلانے والی ہے، منکر نکیر کے سوال کا جواب ہے اور قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے اور اندھیرے میں روشنی، جہنم کی آگ کے لیے آڑ ہے، اعمال کی ترازو کا بوجھ ہے، پولیس رات پر جلدی سے گزرنے والی ہے، جنت کی کنجی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے منبحات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص نماز کی محافظت کرے، اوقات کی پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرے، حق تعالی شانہ 9 چیزوں کے ساتھ اس کا اکرام فرماتے ہیں۔ اول یہ کہ اس کو خود محبوب رکھتے ہیں، دوسرے تندرستی عطا فرماتے ہیں، تیسرے فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، چوتھے اس کے گھر میں برکت عطا فرماتے ہیں، پانچویں اس کے چہرے پر صلحہ کے انوار ظاہر ہوتے ہیں، چھٹے اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور ساتویں نمبر پر وہ پولیس رات پر بجلی کی طرح سے گزر جائیں گے، آٹھویں جہنم سے نجات فرما دیں گے، نویں جنت میں ایسے لوگ کا پڑوس نصیب ہوگا جن کے بارے میں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وارد ہے، یعنی قیامت میں نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز دین کا ستون ہے اور اس میں 10 خوبیاں ہیں، چہرہ کی رونق ہے، دل کا نور ہے، بدن کی راحت اور تندرستی کا سبب ہے، قبر کا انس ہے، اللہ تعالی کی رحمت اترنے کا ذریعہ ہے، آسمان کی کنجی ہے، عمل ناموں کی ترازو کا وزن ہے کہ اس سے نیک اعمال کا پلڑا باری ہو جاتا ہے، اللہ تعالی کی رضا کا سبب ہے، جنت کی قیمت ہے اور دوزخ کی آڑ ہے۔ جس شخص نے اس کو قائم کیا، اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو چھوڑا، اپنے دین کو گرا دیا۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا نور ہے، نماز سے اپنے گھروں کو منور کیا، اور یہ تو مشہور حدیث ہے کہ میری امت قیامت کے دن وضو اور سجدہ کی وجہ سے روشن ہاتھ پاؤں والی، روشن چہرہ والی ہوگی، اس علامات سے دوسرے امتوں سے پہچانی جائے گی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب آسمان سے کوئی بلا آفت نازل ہوتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ متعدد احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ سجدہ کے نشان کو جلائے، یعنی اگر اپنے اعمال بد کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوگا تو سجدہ کا نشان جس جگہ ہوگا اس پر آگ کا اثر نہ ہو سکے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے اور صدقہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ نماز شفا ہے، دوسری جگہ اس کے متعلق ایک قصہ نقل کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا پیٹ میں درد ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت کو خواب میں دیکھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں کے گھسیٹنے کی آواز بھی سنائی دی۔ صبح کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا وہ خصوصی عمل کیا ہے جس کی وجہ سے جنت میں بھی تو دنیا کی طرح سے میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا؟ عرض کیا کہ رات دن میں جس وقت بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کرتا ہوں۔ تحیۃ الوضو کی نماز جتنی مقدر ہو، سفیری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ صبح کی نماز چھوڑنے والے کو ملائکہ او فاجر سے پکارتے ہیں، اور ظہر کی نماز چھوڑنے والے کو او خاسر خسارہ والے سے، اور عصر کی نماز چھوڑنے والے کو آسی سے، اور مغرب کی نماز چھوڑنے والے کو کافر، اور عشاء کی نماز چھوڑنے والے کو او مزیح، اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کرنے والے سے پکارتے ہیں۔ علامہ شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ مصیبت ہر اس آبادی سے ہٹا دی جاتی ہے کہ جہاں کے لوگ نمازی ہو، جیسا کہ ہر اس آبادی پر نازل ہوتی ہے جہاں کے لوگ نمازی نہ ہوں۔ ایسی جگہوں میں زلزلوں کا آنا، بجلیوں کا گرنا، مکانوں کا دھنس جانا کچھ بھی مستبعد نہیں، اور کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میں تو نمازی ہوں، مجھے دوسرے سے کیا عرض، اس لیے کہ جب بلا نازل ہوتی ہے تو عام ہوا کرتی ہے۔ خود حدیث شریف میں مذکور ہے، کسی نے سوال کیا کہ ہم لوگ ایسی صورت میں ہلاک ہو سکتے ہیں کہ ہم میں صلحہ موجود ہو؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، جب خباثت کا غلبہ ہو جائے، اس لیے کہ ان کے ذمہ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی وسعت کے موافق دوسروں کو بری باتوں سے روکے اور اچھی باتوں کا حکم دے۔ بس دوستو، اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نمازی بنا دے اور ہمیں اپنے حق ضائع کرنے والوں میں سے نہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت میں جنت الفردوس کی مقام عطا فرمائے، آمین۔
Thanks for watching this video. Allah Hafiz.